پاکستان کے سب سے بڑے ادارے جو طاقت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے پاکستان کے اندر سمجھا جاتا ہے، اور اس کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا. صرف 1.5 سے 2 منٹ کی ایک سپیچ سامنے آتی ہے، ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے. میٹنگ کے اندر جو ہے وہ سپیچ کچھ یوں ہے کہ بھائی جو کچھ ہم نے ٹھان لیا ہے وہی کرنا ہے، فارورڈ ہی جانا ہے، ہم بیک پہ نہیں جا سکتے، بیک فٹ پہ نہیں جا سکتے، اور بس ختم. اب کوئی بھی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، بس یہ ذہن میں رکھیے کہ یہی ہمارا جو ہے وہ راستہ ہے اور ہم نے اسی پہ جانا ہے. اور دوسری طرف کیا ہے کہ ساتھ ہی ایک نام جو ہے وہ سینسر کرنے کے لیے دے دیا جاتا ہے کہ آج کے بعد یہ نام نہ کسی ٹی وی پر چلے گا، نہ سوشل میڈیا پہ، کہیں پہ بھی یہ نام نہ کوئی شخص بول سکتا ہے، نہ یہ کوئی نام لے سکتا ہے. اب جب انہوں نے یہ اعلان کیا میٹنگ کے اندر، صرف 1.5 منٹ کی ایک سپیچ تھی چھوٹی سی، اور اس کے اندر جب یہ اعلان ہوا تو اس کے بعد تمام جو ٹی وی اسٹیشن، جو متعلقہ صحافی لفافی جو بھی ان کے متعلقہ لوگ تھے، انہوں نے اس نام کو سینسر کرنا شروع کر دیا. اب سینسر ہونے سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا. مسئلہ یہ پیش آیا کہ کوئی بھی خبر آپ دے نہیں سکتے، یعنی اگر وہ نام بیچ میں سے سینسر کر دیں گے تو آپ کی کوئی خبر جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. اور نام کون سا تھا؟ عمران خان کا نام سینسر کر دیں. آج کے بعد یہ ہمارے اعصاب پر حاوی ہو چکا ہے. ہر وقت سن کے عمران خان عمران خان عمران خان زندہ آباد، یا عمران خان جو ہے وہ یہ کر گیا، عمران خان وہ کر گیا، زمان پارک میں یہ ہو گیا. تو عمران خان کا کوئی بھی نام، کوئی ٹی وی اسٹیشن، کوئی اینکر، کوئی شخص جو ہے وہ عمران خان کا نام نہیں لے سکتا. سب سے پہلا بلنڈر یہ ہوا کہ مریم نواز جو ہیں وہ چل پڑیں تقریر کرنے. اب تقریر کے دوران جہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان یہ، تو عمران خان کے نام کی جگہ کیا ہوتا؟ ٹوں، اس نے یہ کر دیا، ٹوں، اس نے وہ کر دیا، ٹوں. اچھا، یہ ٹوں جو تھی نا، یہ ایک نیا وبال کھڑا ہو گیا. اب جاہلوں کے سر پہ سینگ تو نہیں ہوتے نا. ہر انسان اس کا ایک مقام ہوتا ہے. اگر کوئی عالم ہے تو اس نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، اگر کوئی استاد ہے تو اس نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، پروفیسر ہے تو اس نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، اگر کوئی فوجی ہے تو اس نے لڑائی کرنی ہے، اس کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اس کو مشق کروائی جاتی ہے، وہ سخت جان ہوگا. لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ آپ اس سے جو معیشت ٹھیک کروائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس سے وزارت داخلہ یا خارجہ کے جو ہے وہ کام لے سکیں. ہر چیز جو ہے نا اس کا ایک مقام ہے. سیاستدان جو ہے، وزیر داخلہ جس کو بنایا جاتا ہے، اس کا ایک اپنا کام ہے. وزیر خارجہ جو ہے اس کا ایک اپنا کام ہے. پھر اسی طرح سے فائنانس منسٹر جو ہے نا اس کا ایک اپنا کام ہے. پھر جو دوسرے منسٹرز ہیں سب کا ایک اپنا ایک کام ہوتا ہے، اور ہر ایک نے اپنی حد میں رہ کے اس کام کو کرنا ہوتا ہے. کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شخص جو ہے نا بیک وقت آپ اسے کہیں کہ وہ پوری دنیا کے کام اپنے سر پر لے لے اور کہے کہ جی جو میں ہوں وہ میں ہوں. یہ تو مطلق العنان بادشاہ ہوتے تھے جن کی آپ ہسٹری پڑھ سکتے ہیں کہ بھائی بس انہوں نے کہہ دیا کہ رات کے 12 بجے جو ہے وہ سورج چڑھا ہوا ہے تو سورج چڑھا ہوا ہے. دن کے 12 بجے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو چاند ہے، تو بس سب نے کہا چاند ہے. وہ ٹائم نہیں ہے. مطلق العنان آپ کی طاقت تو ہو سکتی ہے، آپ یہ تو آرڈر دے سکتے ہیں کہ یہ نام جو ہے اس کو سینسر کر دو، لیکن سینسر کیسے ہوگا؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ کے اعصاب پر حاوی ہو چکا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو چک پڑ چکی ہے، وہ بھاگ چکے ہیں. یہ اتنا پریشر ہے اس نام کا کہ برداشت سے باہر ہے. لیکن اب اس کا حل یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اس نام کو سینسر کر دیں. کل کلاں کو جو ہے وہ اگر فرض کریں آپ کو کوئی زمان پارک کی کوئی خبر دینی پڑ جائے، زمان پارک میں ٹوں اس نے یہ کیا، زمان پارک میں یہ ہوا، اور پھر آگے چلے ٹوں، سینسر کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ جب سے عمران خان کی مخالفت میں آپ لوگ اترے ہیں، جتنے بھی سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ہو یا صحافی ہوں جنہوں نے یہ کمپین جو ہے وہ چلائی اس کے خلاف، عمران خان کے خلاف، تو اب پرابلم یہ ہے کہ ان کی روزی روٹی جو ہے نا وہ اسی نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو اس کے چاہنے والے ہیں وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور جو اس کے نہیں چاہنے والے وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہوں گی. چلو لاکھوں میں نہ صحیح، لیکن
देखें उनकी रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है। यूट्यूब पे अगर कोई बंदा प्रोग्राम बैठ के करता है ना तो वो पैसे कमाता है वहाँ से। अगर कोई बंदा फेसबुक पे बैठ के जो है वो इमरान खान का नाम लेता है या उसके मुखालफिन का नाम लेता है, अब प्रॉब्लम आप लोगों ने ये बना दी है कि पीडीएम की सियासत ही आपने ख़त्म कर दी है। क्यों कि मरियम नवाज़ का तो कोई जलसा इमरान खान के नाम के बगैर हो ही नहीं सकता, उसका नाम सेंसर कर देंगे, किसी न्यूज़ चैनल पे नहीं चलेगा तो कैसे वो तकरीर कर पाएगी। पीडीएम वालों का रोना भी वही, हंसना भी वही, खेलना भी वही, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। आपने इमरान खान निकाल दिया, अब वो बेचारे क्या करेंगे? वो तो कल ये भी नहीं कह सकते कि ये जुर्म इमरान खान ने किया है, क्योंकि जैसे ही इमरान खान आएगा तो वहाँ पे सेंसर होगा और टू, ठीक है। तो ये टू वाला जो सिलसिला है ना, ये एक पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक नया जो है वो शगुफा, एक नई बात निकल आई है कि अब प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि जितने भी मीडिया हाउसेज़ हैं ना वो सारे परेशान हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है कि भाई साहब आपने इतना बड़ा हुक्म सादर कर दिए है, ठीक है आप ताकत में हैं, आप अपनी ताकत में मतलकुल उनान हैं, यानी आपका कोई मुकाबला नहीं पाकिस्तान के अंदर, क्या बैरूनी लेवल पे भी कोई मुकाबला नहीं आपका। अमेरिका का सदर जो है वो बाउंड है, लेकिन आप एक इदारे के सरबराह हो के भी बाउंड नहीं है। आपकी इतनी बड़ी ताकत है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये नाम लिए बगैर जो है वो हम कोई ख़बर चला ही नहीं पा रहे, तो कैसे जो है वो इस नाम को सेंसर करेंगे। अच्छा दोस्तों, दूसरी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट खबर आप लोगों से शेयर करनी है। आप लोगों ने देख तो ली होगी, लेकिन पता नहीं इस जाविये से आप लोगों ने उसको सोचा होगा या नहीं सोचा होगा, या उसको दिमाग में लिया, उसको उस पर अटेंशन दी होगी आप लोगों ने। लेकिन आपको मैं समझाता हूँ कि एक वो वक्त था कि जब एक शख्स जो है साबक पीटीआई के एक मेंबर जो हैं वो क्या कहते हैं अदालत से निकलते हैं अपनी बेल करवाने के बाद, और जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो फिर वो बाग खड़े होते हैं, ठीक है, दौड़ लगा देते हैं, और लोग जो है वो सोशल मीडिया पर इधर उधर उनकी दौड़ बड़ी मशहूर हुई कि जी पुलिस के डर से जो है वो भाग गए। लेकिन लग रहा था कुछ ऐसा, कुछ मतलब सस्पिशियस से मामलात थे कि कोई बात क्लियर नहीं हो रही थी कि ये शौकिया भागे हैं या वाकई डर के मारे भागे हैं। तो पता ये चला कि वो शौकिया भाग रहे थे, क्योंकि आजकल 2023 है, ये कोई छांगा मांगा वाली सियासत तो है नहीं, पुराने दौर की बातें खुल के सामने आ गई कि भाई मौसूफ को जेल के अंदर भी और जेल से बाहर भी हर तरह की अकोमोडेशन दी गई, फ़ोन उनके पास था, वहाँ से बैठ के वो स्टेटस अपना अपडेट कर सकते थे, सारी चीज़ें जो है इंटरनेट वो यूज़ कर सकते थे, हर तरह की सहूलत मौजूद थी। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, इमरान खान को दिखाने के लिए, उसकी पार्टी को दिखाने के लिए ये काम किया गया। चलें, जो भी हुआ, बाहर वो आ गए, वो भागे, दौड़ लगाई। अच्छा, आज उनकी एक और दौड़ जो है ना वो बड़ी सामने आई है, जो आप लोगों ने पता नहीं नोट की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जैसे ही उन्होंने एक छोटी सी स्पीच डिलीवर की तमाम मीडिया एंकर्स को, या जो मीडिया के लोग थे उन सारे सहाफ़ियों को उन्होंने एक स्पीच डिलीवर की। अच्छा, उस स्पीच में सबसे पहले ये नोट कर लीजिएगा कि इमरान खान का कहीं पे कोई नाम नहीं है। वो ये साबित करना चाह रहे हैं, प्रूव करना चाह रहे हैं कि इमरान खान माइनस हो चुका है, अब वो ख़त्म हो गया है। और ये भी सोची समझी स्कीम के तहत उनको सामने लाया गया है कि भाई आप ये काम स्टार्ट करें। उससे पहले जहांगीर तरीन और अलीम तरीन वगैरह से उनकी मीटिंग भी हो चुकी है, शाह महमूद कुरैशी से भी वो मीटिंग कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें बताने के लिए वो मीडिया पे आए, और जैसे ही उन्होंने स्पीच ख़त्म की, कहीं पे कोई इमरान खान का नाम नहीं है, और जैसे ही स्पीच ख़त्म की ना, तो अब उन्हें पता था कि सहाफ़ियों ने सबसे पहले यही पूछना है कि भाई इमरान खान किधर है इस सारी स्पीच में और तुम किधर जा रहे हो। तो साहब ने दौड़ लगा दी, और इतनी सारी आवाज़ जो है वो मेरे कान में कम अज़ कम पड़ी, और आप सब के भी कान में पड़ी होगी कि नो क्वेश्चन, भाई सवाल तो अब लोग उठाएंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, रुको ज़रा, ठहरो, किधर भाग रहे हो। ऐसे नहीं होता। पाकिस्तानी लोग जो है ना अब जाग चुके हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब ने उनको बिल्कुल जो है वो सारी हकीकत जो है वो आप लोगों के सामने रख दी है। आप लोग इस तरह भाग के जान नहीं छुड़वा सकते, ठीक है। इमरान खान ने पहले भी कहा था, 2 4 5 मरतबा वार्न किया था। क्या आप ये इमरान खान के सारे वर्कर्स को पता है कि उसके कौन से लोग जो हैं वो उसके साथ खड़े हैं, जो हकीकत में, जो दिलो दिमाग से, हर जगह से, तन मन धन से, दामे दरमे सुखने, हर लिहाज से उसके साथ खड़े हैं।
وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. آپ کے یہ چہرے آپ چھپ نہیں سکتے، نہ کوئی سلسلہ ہے، نہ کوئی بھاگنے والی سیاست رہ گئی ہے آپ لوگوں کی. آپ بھاگ کے کدھر جائیں گے؟ کوئی نئی پارٹی بنائیں گے، نئے سرے سے الیکشن لڑیں گے. اور آپ کا جو حلقہ ہے نا موصوف جو بھاگ رہے ہیں، آپ کے حلقے سے کل جو ہے میرے پاس 3 لوگ بیٹھے رہے ہیں، اور ان کے بقول یہ ہے کہ آپ اپنے دم پر اپنے حلقے سے 10 سے 15 ہزار ووٹ نہیں لے سکتے. آپ کے حالات اتنے پتلے ہیں. خیر آگے چلتے ہیں کہ یہ تو تھی دوڑ دوستو. اب ہوا یہ کہ جو مریم نواز کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا، اب اس کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں سارے ادارے بھی اور پی ڈی ایم والے بھی کہ بھائی یہ وہ نام ہے کہ جس کا نام لے کے بھی یہ وہ شخص ہے یا وہ پارٹی ہے جس کا نام لے کے بھی ہم لوگ جو ہے وہ خجل خراب ہو رہے تھے، اور اب جو ہے اس سے زیادہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ بھائی اس کا نام نہ لیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ بن گیا ان کے لیے. اب کمبل کو چھوڑنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن کمبل انہیں نہیں چھوڑتا. دوستو یہ بات پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ چاہے کوئی بھی جتنا بھی طاقتور ہو، عوام کی طاقت کے آگے کوئی چیز نہیں ٹک سکتی. سو بہتر یہ ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کے سیاسی طور پر ڈائلاگ کیا جائے اور ڈائلاگ کر کے کوئی اس معاملے کا حل نکالا جائے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ خدا نہ خواستہ آپ کوئی ایک شخص جو ہے وہ کسی لیول پہ یہ کہے کہ بھائی میں ہی جو ہے وہ عقل کل ہوں، یا معاملات ہیں اب طاقت میرے ہاتھ میں ہے تو جو میں کروں گا وہی کروں گا. بھائی صاحب طاقت ضرور ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ کا ایک اپنا مسئلہ ہے اور عمران خان کا ایک اپنا مسئلہ ہے، پی ڈی ایم والوں کا ایک اپنا مسئلہ ہے. ان سب مسائل کو دیکھیں اور جو بنیادی طور پر پاکستان کے اس وقت مسائل ہیں نا اس کی طرف توجہ دیں. پاکستان میں بھوک ہے، ننگ ہے، افلاس ہے، پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں. آپ کے تمام منصوبے، جس منصوبے کا میں تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ایک ویلاگ میں، وہ منصوبے جو ہیں آپ کس طرف، آئی ایم ایف نے آپ کو کک آف کر دیا ہے، آپ کو لات مار کے جو ہے وہ نکال دیا ہے. اس نے کہا کہ نکلو ادھر سے. آپ کدھر سے کس باقی مولی ہیں آپ؟ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا آپ کو 1 ٹکا نہیں ملے گا. تو لینے کتنے ہیں؟ 1 ملین 2 ملین 4 ملین کی ساری گیم ہے، بلین کی. آپ لوگ یہ سوچئے کہ بھائی جو آپ کے منصوبے پاکستان کے فائدے کے لیے چل رہے تھے یا آگے آپ نے چلانے ہیں اس طرف توجہ دیجئے تاکہ ملک کسی طرف نکلے. سب سے بڑا جو آپ کے پاس ایک بجٹ ایک طرف آ رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آئی ایم ایف نے آپ کو فارغ کر دیا ہے. ایسے میں ایک اگلا ٹارگٹ جو آپ کے پاس آنے والا ہے وہاں کیسے آپ سرخرو ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون سا کس ٹارگٹ کی میں بات کر رہا ہوں؟ 18 ارب جو ہے وہ آپ نے ایران کو پرامس کیا ہوا ہے. یہاں پہ 1 ارب اور 2 ارب کی بھیک آپ لوگ مانگ رہے ہیں. پہلے آپ کو ترکی کے صدر جو ہے وہ طیب اردوان نے آپ کی جان چھڑوائی تھی، لیکن اب کیا طیب اردوان پھر دوبارہ سے گارنٹی اٹھائے گا ایران کی؟ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ 2014 میں یہ معاہدہ شروع ہوا تھا کہ جو آپ کے حصے کا کام ہے پائپ لائن پہ وہ آپ نے مکمل کرنا ہے اور 2024 تک مکمل کرنا ہے. اگر مکمل نہیں ہوگا تو 18 ارب ڈالر جو ہیں وہ آپ نے جرمانے کے طور پر پے کرنے ہیں. اور اس میں کتنے مہینے بچ گئے ہیں؟ ٹوٹل 6 مہینے بچ گئے ہیں. بجٹ آپ پیش کر لیں گے، چلیں ٹوٹا لنگڑا لولا جیسے بھی آپ نے کرنا ہے. اب دوسری طرف ہم جو ہے وہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے امریکہ کی مدد مانگ رہا ہے اور سارا کچھ کر رہا ہے. تو آج کیا آپ لوگوں نے امریکہ سے مدد نہیں مانگی ہے؟ کیا آپ لوگوں نے امریکہ سے یہ جو ہے وہ خط لکھ کے اور بندہ بھیج کے اس کے گھٹنے نہیں اس کے مالش کیے، اس کی ٹانگیں، اس کے پاؤں نہیں پکڑ رہے آپ لوگ کہ بھائی یا تو ہمیں اس کام کو ختم کرنے کی اجازت دو، کسی طریقے سے ہم یہ کام مکمل کر لیں، نہیں تو 6 مہینے بعد یہ جو 18 ارب ہیں یہ ہم کہاں سے دیں گے؟ یا پھر یہ ہے کہ 18 ارب آپ ہمیں دے دو اور پھر ہم اس کام کو بند کروا دیتے ہیں، اس منصوبے کو. کس قسم کے لوگ ہیں آپ لوگ؟ سوچیں سمجھیں. خدا را اس ملک کی خارجہ پالیسی ہے، اس ملک کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیا ہے. کسی لحاظ سے آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وزیر خارجہ اس کو بنایا ہے آپ لوگوں نے کہ جس کو
یہ نہیں پتہ کہ پانی آتا ہے یا پانی آتی ہے. اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو مل بیٹھ کے سوچنا ہوگا. کسی کو مائنس کرنے سے، کسی کو پلس کرنے سے کچھ بھی نہیں ہے. اسٹیٹ کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں سارے اپنا اپنا رول ادا کریں، خدا را اپنا اپنا رول ادا کریں تاکہ یہ ملک کسی طرف چل سکے. یہ وہ جنگ ہے کہ جو ہم اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں، اپنے اداروں سے لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں. دنیا کو ہم جو ہے وہ اپنا تماشا دکھا رہے ہیں. اس جنگ میں کون جیتے گا، ہار کس کی ہوگی، کدھر سے آئے گا یہ مسئلہ. سو اپنے آپ کو ایک ٹیبل پہ لے کے آئیے. ایک ٹیبل ٹاک کے تھرو جو ملکی سیاست کا جو حسین ترین جو ہے وہ سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، جائیے عمران خان کے پاس، عمران خان کو بلائیے، اس کے ساتھ ٹیبل ٹاک کیجئے اور پھر اس ملک کو آگے لے کے جائیے. اس ملک کا بھی کچھ تھوڑا بہت سوچ لیجیے، تھوڑا سا سوچ لیجئے. پارلیمنٹ آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ عزت دار ہے کہ اس پہ کوئی بھی جو ہے وہ بل پاس کر دو، کوئی لفظ نہ بولے. کیا بھیڑ بکریوں کی طرح انسانوں کی خرید و فروخت آپ لوگ وہاں پہ کرتے ہو؟ اس کی کدھر سے عظمت اور وہ کون سی جو ہے وہ خانہ کعبہ کے خدا نخواستہ جو ہے وہ آپ لوگ سمجھتے ہو کہ اس کی کوئی عزت و احترام ایسے لیول پہ اس کو لے گئے ہو؟ وہاں پہ آپ لوگ بیٹھتے ہو، ہمارے نمائندے ہو. ہم جب چاہیں گے سوال کریں گے، کیوں نہ کریں؟ پھر اس کے بعد دوسرے ادارے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہماری بےزتی ہوگی، بھئی چڑھ دوڑو. کس پہ چڑھ دوڑو؟ ایک ملک جو معاشی اور معاشرتی اور ہر حوالے سے، سیاسی حوالے سے، پھر علمی حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے پنپ رہا تھا، بہت اچھی ڈگر پہ چل رہا تھا، یک دم باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ بھائی اس کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ملک کو ڈبو دے گا اور یہ کر دے گا. اب کیا آج کدھر ہے وہ ملک؟ باجوہ صاحب کی بات تو پوری دنیا میں تماشا بن چکی ہے. اس کو آپ نے ہٹا کے بھی دیکھ لیا، 1.5 سال ہونے کو آیا ہے. آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک چلانا ہے یا صرف اپنی اسمبلی کو جو ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور آج بھی جب ایران اور آپ کا یہ جو معاہدہ ہے وہ بالکل ٹارگٹ پہ آ چکا ہے، بالکل اینڈ لائن پہ آ چکا ہے، اتنا بڑا جرمانہ آپ لوگوں کو بھرنا پڑے گا. یہ کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں. مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ جرمانہ بھی آپ کو بھرنا پڑے گا. لیکن آپ جرمانے کیسے بھریں گے؟ ادھر سے آپ نے بجٹ پیش کرنا ہے، 4 سے 6 مہینے کے اندر آپ جرمانہ کیسے بھریں گے اتنا بڑا؟ اور ادھر سے IMF سے آپ مانگ رہے ہیں فار ایگزامپل 1 روپیہ، ادھر آپ نے 18 روپے دینے ہیں جرمانے کے طور پر، اور ملک ادھر سے آپ نے چلانا ہے. پھر یہ ممکن نہیں ہے. سو راستے پہ آ جائیے، اس کو بھی لے آئیے. ملک جس طرف جا رہا ہے یہ خدا نخواستہ ملک جو ہے نا اس کے لیے بہتر نہیں ہے. اپنے آپ سوچئے گا، اس پہ ذرا دھیان دیجئے گا. اگر کوئی میری بات سن رہا ہے یا میری بات کسی کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملتے ہیں جی.